الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہم سبھی کو یہ جاننا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے۔ یہ واضح کرنے سے پہلے اگر ہم نمازیوں کے بارے میں غور کریں تو ہم 4 قسمیں یا 4 کیفیت یا 5 کیفیت ہم ان کی پاتے ہیں فرض نماز کے بعد۔ پہلی کیفیت، ہمارے وہ بھائی جو سلام پھیرنے کے بعد فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلا تاخیر مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری کیفیت، دوسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی جو سلام پھیرنے کے بعد فوراً سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید فرض نماز کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھیں اور یہ تکمیل کر رہے ہیں۔ تیسری کیفیت اور تیسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد فوراً سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ چوتھے قسم کے ہمارے وہ بھائی ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد امام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پھر ایسے ہی ایک ساتھ ہو کر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے کے بعد سنت پڑھتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے، یہ 4 کیفیتوں میں سے کون سی کیفیت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ جواب، یہ 4 قسمیں، یہ 4 قسم کے لوگ غلط ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے۔ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، سلام پھیر لیتے تھے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے، پھر کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے حضرت المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے۔ پھر یہ کہنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے۔ پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ یا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اس طرح 99 ہو گیا۔ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنا، اس طرح یہ عدد مکمل ہو گیا 100۔ جس طرح کی یہ طبرانی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرنا،
جس طرح کی النسائی اور الطبرانی کی روایت ہے. پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی ایک ایک مرتبہ تلاوت کرنا جس طرح کی الترمذی کی روایت ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ سے یہ مروی اور منقول ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ ہم سبھی کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے اور اس میں زیادہ ثواب اور اجر ہے. اب رہی بات ہمارے وہ بھائی جو نماز کے بعد فوراً باہر نکلتے ہیں، تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ذکر کے لیے بیٹھنا واجب اور لازمی نہیں ہے، نہ ایسے ہی یہ سنت راتبہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے. یعنی ان پر صرف یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ باقی سنتیں یہ فرض اور واجب نہیں ہیں. جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا. آپ نے متعدد جوابوں میں سے کہا کہ 5 وقت کی نماز دن اور رات میں تم پر فرض ہے. اس نے کہا حل علی غیرہا، کیا ہم پر ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض ہے؟ تو آپ نے کہا لا الا ان تطوع، تم پر کوئی اور نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر نفل پڑھنا چاہو تو تم پڑھ سکتے ہو. تو ہمارے وہ بھائی گنہگار تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان سنتوں پر انہوں نے عمل کیا اور ذکر کا اہتمام کیا تو اس طرح ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، نور علی نور ہوگا. اور دوسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی جو فوراً سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لا شک سنت پڑھنے میں بہت ہی اجر و ثواب ہے. بلکہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی للہ 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنى اللہ له بہن بیتا فی الجنہ یا بنی له بہن بیت فی الجنہ، کہ جس شخص نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھیں، 12 رکعتوں کا اس نے اہتمام کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بنائے گا. سنن میں اس کی وضاحت ہے کہ 2 رکعت فجر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد. لیکن ہمارے ان بھائیوں کو ذرا ٹھہر جانا چاہیے. فرض نماز کے بعد یہ اذکار کا اہتمام کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ سنت کو ادا کرنا چاہیے. اس میں زیادہ بہتر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل ہے. تیسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی جو سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ میں نے اپنے کچھ بھائیوں سے سوال کیا جن کو میں نے دیکھا اس طرح عمل کرتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، آنکھ کی بینائی مضبوط ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری آنکھ کی روشنی بڑھ جائے اور بینائی مضبوط ہو جائے، لیکن اس کی دلیل آپ بیان کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن اہل علم سے میں پوچھوں گا. سبحان اللہ، بعد میں اتفاق ہوا، انہی کا سامنا انہی کے ایک عالم سے ہوا. تو میں نے ان عالم سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے یا قویو پڑھتے ہیں، تو کیا اس کی دلیل آپ بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی دلیل آپ ذکر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فلاں عالم نے اپنی فلاں کتاب میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا اس سے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ تو کہا انہوں نے دلیل یہ ذکر کیا کہ ان کا تجربہ ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، دین میں تجربوں کا کوئی دخل نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، ان سے مروی ہو. دین میں تجربوں کا کوئی گنجائش نہیں. اگر یہ تجربہ سے ہم دین لے سکتے ہیں، دین میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا؟ آپ بھی تجربہ کریں، ہم بھی کریں، وہ بھی کریں، وہ عالم، اس طرح دین بڑھتا رہے گا، دین میں اضافہ ہوتا رہے گا. مختلف قسم کے اذکار، مختلف قسم کی دعائیں، مختلف قسم کی نمازیں،
پھر یہ بھائیو دین رہے گا یہ کھلونا مذاق ہو جائے گا. بہرحال تو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور چوتھے قسم کے ہمارے وہ بھائی ہیں جو اجتماعی دعا کا انتظار کرتے ہیں. تو دعا ایک نہایت ہی مہم عبادت ہے، بلکہ ترمذی کی روایت ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اور الحمدللہ دعا کے مختلف اوقات ہیں، بلکہ آپ ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جہاں ان دعاؤں کی اہمیت اور ہے اور قبول ہونے کی چانس زیادہ ہے. جس طرح کی اسی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہاں دعا کا اہتمام کریں. اب سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور مروی ہے، کچھ اور منقول ہے، تو بھائیو یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے. اور اجتماعی دعا کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے. تو ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.